اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور میں ایک غریب طبقے کا ایک آدمی، یہ کہ ایک آپ کی ذکاوت ہوگی، آپ ذہین لوگ ہوں گے زیادہ، اور ہم لوگ یہ کہ ہمارا تجربہ اتنا نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اللہ کی قسم سارے مسائل کا حل اللہ سے ہوتے ہیں۔ اس کو سمجھا کرے ساتھی، تمام مسائل کا حل اللہ سے ہوتے ہیں۔ میں چونکہ آپ کو یہ بتا دوں کہ میرا ذہن یہ ہے کہ بس وہ تبلیغوں والا ذہن ہے، اور میرا ذہن محمد قاسم نانوتوی والا ذہن ہے، سمجھے؟ مجھ سے میرے شیخ نے بھی، حضرت نے بھی بتا دیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، کہ ہم زیادہ ادھر ادھر کی بات، مولوی بن کر کے آپ کو قرآن آ گیا، قرآن کا ترجمہ بھی آ گیا، پھر بھی آپ کو روٹی نہیں ملے گی، پھر بھی روٹی نہیں ملے گی، آپ گریجویٹ بنے، ایم اے کریں، ایم بی بی ایس کریں۔ میں اس مولوی کو اس قسم کا ذہن رکھتا ہے، لاؤ اس کے چہرے پر میں تھوکوں گا، اس حد سے کہ ہم اس میدان میں جائیں، اور وہ خلق خدا ان کا حق بنتا ہے ان کو دین کی۔ باقی یہ کہ جی نہیں، میں نے قرآن پڑھا، میں نے حفظ کیا، میں نے تجوید پڑھی، میں عالم بنا، مفسر بنا، محدث بنا، سمجھے؟ یہ سب کچھ بنا، لیکن اب یہ کہ اس سے مجھے روٹی نہیں ملے گی، میں انگریز کی بوٹ پالش کروں، میں تجھ پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں، تیرے اس انگریز پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ ذہن کسی مولوی کا نہیں ہے۔ اس لیے ساتھی، مسائل کا حل ایک اللہ ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ حاجتکم امر من الامور وکل امر یرجع الی اللہ فحاجتکم ترجع الی اللہ۔ مسئلتکم امر، تمہارا سوال، تمہاری عاجزی اور تمہارا بھوک، سمجھے؟ جوعکم امر من الامور وکل امر یرجع الی اللہ، اور فالجوع یرجع الی اللہ، اس کا حل اللہ سے آپ کریں گے۔ اولاد کا جو مسئلہ ہے، امر من الامور وکل امر یرجع الی اللہ، لہذا حصول الولد، اولاد کا جو حصول ہے، یرجع الی اللہ، اللہ سے ملے گا سب۔ اس لیے ساتھی، جو کچھ آپ سے بن پاتا ہے وہ آپ کریں، آپ سے جو کچھ بنتا ہے، تلاوت اور قرآن، خصوصی قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق ہو۔ میں نے آپ کو بتایا، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اقدس مولانا محمد منظور نعمانی کو، حضرت نعمانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ کی قابلیت کا مسئلہ، اصل بنیادی چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ مولوی منظور صاحب، میں نے شاہ ولی اللہ کے اس کو اسرار اور رموز کا جو علم ہے اس کا بھی میں حافظ ہوں، منطق و معقولات کا بھی میں حافظ ہوں، لیکن اللہ نے جو مجھے قابلیت دی ہے، میں نے 50 سال قرآن میں محنت کی، سمجھے؟ اور حضرت مولانا ظفر علی خان دامت برکاتہم العالیہ، یہاں ایک دفعہ ہم نے حضرت کو بلایا تھا، بڑی پیاری بات کی، بہت اچھی بات کی ماشاءاللہ۔ حضرت نے فرمایا کہ علماء اندھے ہیں، اللہ پاک نے جو قرآن کے اندر جو قابلیت رکھی ہے، قرآن پاک میں جو ذخائر ہے، جو علم کا ذخیرہ ہے، وہ بخاری میں بھی نہیں ہے۔ بخاری اس کی شرح ہے، ترمذی اس کی شرح ہے، قرآن کے ساتھ آپ کی محنت ہوگی، سمجھے؟ اور یہ بھی ساتھی سمجھے کہ بس کچھ اللہ پر بھی بھروسہ کرو، کمینگی کا اظہار نہ کرے آدمی، سمجھے؟ مسائل آپ کے سب حل ہو جائیں گے، لیکن یہ دعا کر لو کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو مولانا حسین علی اور مولانا احمد علی لاہوری کے اولاد بنا دے، محمد قاسم نانوتوی کے اولاد بنا دے، فقیہ الامت رشید ہم گنگوئی کے میں بنا دے، حضرت اقدس حکیم الامت اشرف علی تھانوی، سمجھے؟ مولانا خود کھانا، اپنے پیٹ کا سوچنا، یہ بہت بڑی بے غیرتی ہے۔ ہاتھی تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں کتنا موٹا ہوتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، درختوں سے، ہریالی سے آپ کو محبت ہے یا ہاتھی سے؟ درخت سے آپ کو محبت ہے، ہریالی سے، درخت سے آپ کو محبت ہے یا ہاتھی سے محبت ہے؟ درخت کو کہتے شجر، شجر کا معنی لڑائی کیا آتے، دھوپ سے لڑ کر کے اوپر سے جل رہا ہے، لیکن نیچے کوئی بیٹھا ہوا سایہ میں، اس کو تو راحت فراہم کر رہا ہے، خود جل رہا ہے اوپر سے، لیکن نیچے والوں کو کیا ہے؟ نیچے والوں کو راحت فراہم کر رہا ہے۔ آپ کو اور مجھے چاہیے کہ ہم میٹھے چشمے بن جائیں، خود 2 بچوں کو، 4 بچوں کو، 10 بچوں کو پالنا، اپنے پیٹ کا انتظام کرنا، یہ کوئی کمال نہیں ہے، سمجھ شریف میں یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہی ہے کہ خلق خدا کا آپ سوچیں، اور جتنا یہ ہماری لائن اس قسم کی ہے، اس میں جتنا بھی آدمی محنت کرے، جتنی بھی محنت کرے گا وہ پھیلتا جائے گا۔ یعنی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹی کے لیے 1 حصہ اور بیٹے کے لیے 2 حصہ۔ اب بیٹی 2 حصہ لینا چاہے تو وہ لے
نہیں سکتی. بیٹا 3 حصہ لینا چاہے تو لے نہیں سکتا. لیکن العلماء ورثۃ الانبیاء، اس وراثت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ شاگرد جتنی محنت کرتا ہے استاد سے زیادہ لیتا ہے. شاگردوں نے استادوں کو پیچھے چھوڑ دیا. آپ دارالعلوم میں جا کر دیکھیں، بنورٹاؤن میں جا کر کے دیکھیں کتنے شاگرد ہیں. شاگرد اوپر آگے، اساتذہ نیچے. جی ہاں، آپ دارالعلوم دیوبند میں دیکھیں، شیخ الہند کے شاگرد، قربان جاؤں اس شیخ الہند پر، عظیم انسان گزرا. اس کے تو کیا، اس نے بھی کمال کیے کہ مجتہد تھا. لیکن اس کے باوجود بھی علامہ انور شاہ کشمیری کا جتنا ذکر ہمارے اسباق میں ہوتا ہے ان کے اساتذہ کا نہیں ہوتا. ابو حنیفہ کا اساتذہ کدھر ہے؟ حضرت حماد ہے، ابراہیم نخعی ہے، اکرمہ ہے، اور چند افراد ہیں جن کے نام اس نالائق کو یاد ہے. ابو حنیفہ کے اساتذہ کدھر گئے؟ ابو حنیفہ کا روزانہ چرچا کتنا ہوتا رہتا ہے. امام شافعی کے اساتذہ کدھر گئے؟ مالک کے کتنے گئے؟ احمد بن حنبل کے کتنے گئے؟ اس لیے اس میدان میں جو جتنے بھی محنت کرتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے. قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، اور پھر یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ قرآن کا ترجمہ، قرآن پاک لغت بھی آپ پائیں، یہیں آپ کو لغت ملے گی. اور فقہ اسی میں، اصول فقہ اسی میں، اعتقادیات علم کلام بھی اسی میں. جہاں تک ہو سکے آپ محنت کریں اور قرآن کا پورا ترجمہ. اور اگر اعراب آپ کو آ گیا نا تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ اڑ رہے ہیں. صرف اس کو اپنے طور پر حل کر لو، سمجھے. اس لیے آپ کی محنت ضروری ہے اور اللہ کی طرف متوجہ بھی ہوں. اور یہ کہ اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا، اے اللہ اس کو خلق خدا تک ہمیں پہنچانے کی توفیق نصیب فرما دے. قادیانی کا اعتراض کہ قادیانی کہتے ہیں کہ نبوت کی 40، 45 اور 70 اجزاء ہے، اور نبوت ایک کل ہے. سمجھے، نبوت کلی نہیں، نبوت ایک کل ہے. اس کی اجزاء ہے تو اجزاء میں سے مبشرات، اچھے خواب اور سچے خواب موجود ہیں. یہ جز موجود ہے. جب یہ جز موجود ہے، وجود الجز یستلزم وجود الکل ہے. اس جز کو تو علماء دیوبند پوری دنیا بریلوی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مبشرات موجود ہیں. مبشرات جب موجود ہے تو یہ جز ہے، اور وجود الجز یستلزم وجود الکل ہے. مبشرات یہ 40واں حصہ 46واں حصہ موجود ہے تو معلوم یہ ہوتا کہ نبوت میں موجود ہے. تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ قانون ہی غلط ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ منطقی انہیں بنایا تو آپ نے اس طریقے پر لے لیا. اور پھر اگر ہے تو یہ جزء ماکانی ہے، جزء الانی نہیں ہے. جزء اس کو اگر کہا بھی گیا ہے، جیسے کہ ترمذی میں آپ پڑھتے ہیں، تو جزء ماکانی ہے، جزء الانی نہیں ہے. یہ ہاتھ جب کٹ گیا نا، انگلی کٹ گئی، الگ ہو گئی منظور سے، سمجھے. تو آپ کہیں گے کہ ان الاصبع، ان الاصبع، یہ اصبع اور اصبع جزء للمنظور، یہ منظور کا جز ہے. اب منظور کا جز نہیں، اب یہ کل ہو گیا. جب کٹ گیا نا ادھر زمین سے آپ کو مل گیا، یہ مستقل کل ہو گیا. اب یہ جزء منظور ہے اگر ہے تو جزء ماکانی ہے، یہ جزء الانی نہیں ہے، جزء ماکانی ہے. یہ درخت کا پتہ ہے تو کیا پتے کو ہوائیں کہیں اڑا لے تو اس کا وجود مستلزم ہے درخت کے وجود کو؟ کدھر ہے درخت؟ درخت تو ادھر ہے، ہوائیں اڑا کر کے ادھر لائے. تو یہ درخت کا جزء الانی نہیں ہے، یہ جزء ماکانی ہے. احادیث میں جہاں پر رویا صالحہ کو جو کہا ہے وہ جزء، اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے؟ ایسے اس کا خیال کر لینا مولوی صاحب. میں نام نہیں لیتا، آپ کے اداروں کے تو بڑے بڑے نام ہی ہوتے ہیں. سوامی شریف میں ہے کہ نہیں؟ ایک جگہ جامع فاروقی مولانا عبداللہ صاحب موجود ہے، قاری امین صاحب، یہ سارے حضرات موجود ہیں کہ کچھ ساتھی افسر تھے، ہارون اور مطیع اللہ، اور ان کو مرتد بنا رہے تھے. اللہ آپ کا بھلا کرے، قادیانی عزیز. اس نے کہا بڑا افسر تھا، یا قادیانی بنو یا مناظرہ کراؤ. تو مناظرہ کے لیے ہمارے کسی بڑے ادارے کے یہاں کے ایک مولوی صاحب کو اٹھا کر کے لے گئے. مولوی داؤد اور مولوی وسیم، قادیانیوں کے مولوی. منٹ میں مولوی صاحب انہوں نے ایسا پھینکا، اس کو ایسے اٹھا کر کے زمین میں پھینکا. تو وہ جو افسر تھے انہوں نے کہا اب تو پھر ہم قادیانی بن جائیں. جب قادیانی نے منٹ میں
تمہیں ذلیل کر دیا کہ میں نے فلاں سے پڑھا ہے، فلاں سے پڑھا ہے، فلاں سے پڑھا ہے، یہ چیزیں کام ہی نہیں آتی. سمجھے معلوم کو، یہ چیزیں کام نہیں آتی. کام آتا ہے فن، کام آتا ہے اردو میں. تو پڑھ 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 پڑھ. فنی آدمی ہوگا تجھے بے وقوف بنا گیا عبارت کے اندر. اس قسم کی اردو رسالوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو وہ ساتھی غریب رونے لگے. چنانچہ قاری امین نے مولوی عبداللہ جو ناظم